ایک عارف ایک نیک شخص نکل کر کے جا رہے تھے تو کیا دیکھا کہ ایک شخص بڑا اچھا لباس پہن کر بڑے اچھے گھوڑے پر سوار ہو کر کے جا رہا ہے، بڑے خوش ہے، چہرے پر خوشی ہے، چہرے پر مسکراہٹ ہے اور گھوڑے پر خوشی خوشی جا رہا ہے۔ اس عارف نے اسی شخص کو روکا، روکنے کے بعد میں پوچھا بھائی بتاؤ تو صحیح کون ہو تم؟ اتنے خوش ہو کر، اتنا اچھا لباس پہن کر تم کہاں جا رہے ہو اور تم بڑے خوش نظر آ رہے ہو، کون ہو تم؟ تو اس گھڑ سوار نے کہا میں ایک غلام ہوں اور میرا مالک ایک بادشاہ ہے، وہ مجھ سے بڑا پیار کرتا ہے، وہ مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے اور میں بھی اس سے بڑا پیار کرتا ہوں، میں بھی اس سے بڑی محبت کرتا ہوں، اس لیے تو میں خوش ہوں، اس لیے تو میرے چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ تو اسی عارف نے پوچھا اے غلام بتاؤ تو صحیح اب تمہارا اور اس بادشاہ کے درمیان کیسا قرب ہے، کیسا تعلق ہے، تم اس کے کتنے قریب ہو؟ تو اسی غلام نے کہا اے عارف سنیے، میرا اور اس بادشاہ کے درمیان ایک گہرا تعلق ہے، یعنی جب میں تنہا ہوتا ہوں تو میں ان کا انیس ہوتا ہوں، یعنی میں ان کی مدد کرتا ہوں، سارے کاموں میں میں ان کی مدد کرتا ہوں، اور جب میرا بادشاہ سو جاتا ہے تو میں اس کی پہرہ داری کرتا ہوں، جب اسے بھوک لگتی ہے تو میں کھانا پیش کرتا ہوں، جب اسے پیاس لگتی ہے تو میں پانی دیتا ہوں، اور جب وہ کوئی چیز طلب کرتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اور وہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، میرا بادشاہ مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے، میرا مالک مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ دن میں 3 مرتبہ مجھے محبت سے دیکھتا ہے، دن میں 3 مرتبہ مجھے شفقت کی نظر سے دیکھتا ہے، محبت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ عارف نے کہا کہ اے غلام تم تو بڑے اچھے ہو، تمہارا بادشاہ تم سے بڑا پیار کرتا ہے، تمہارا مالک تم سے بڑی محبت کرتا ہے، لیکن اب ایک بات میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ بات یہ ہے بتاؤ تو صحیح کہ تمہارا مالک تم سے بڑا پیار کرتا ہے، تم اس کی ساری خدمت بھی کرتے ہو، اسے کھانا بھی دیتے ہو، اسے پانی بھی دیتے ہو، اس کے ہر کام کو تم اچھی طریقے سے انجام دیتے ہو، لیکن اب یہ بات تو بتاؤ کہ اگر تم سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، تم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو کیا تمہیں وہ مارتا ہے؟ کیا تمہارا مالک تمہیں پیٹتا ہے؟ تو ایسے سنا ہے اس غلام نے، تو غلام کا چہرہ اتر گیا، غلام کے چہرے پر تھوڑی مایوسی چھا گئی۔ اس غلام نے کہا اے عارف آپ نے تو میری دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہے، آپ نے ایسی بات پوچھ لی ہے، اب میں مایوس ہو گیا ہوں۔ اس غلام نے کہا اے عارف صاحب سنیے، میرا مالک مجھ سے بڑا پیار تو کرتا ہے، میرا مالک مجھ سے بڑی محبت تو کرتا ہے، لیکن ہاں اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ مجھے معاف نہیں کرتا ہے، مجھے مارتا ہے، مجھے پیٹتا ہے، مجھے کڑی سے کڑی سزا دیتا ہے کہ تم نے ایسی غلطی کی کیوں، مجھے بہت کڑی سے کڑی سزا دیتا ہے، وہ مجھے معاف نہیں کرتا۔ جیسے ہی عارف نے اتنا سنا ہے، سننے کے بعد کہا کہ اے غلام پھر تو ہم تم سے زیادہ لائق فخر ہیں، پھر تو ہم تم سے زیادہ اچھے ہیں، کیونکہ تمہارا مالک تم سے محبت بھی کرتا ہے، لیکن جب غلطی ہو جاتی ہے تو تمہیں معاف نہیں کرتا، تمہیں مارتا ہے، لیکن ہم تو اس کے بندے ہیں، ہمارا مالک تو ایسا ہے۔ عارف نے کہا کہ ہمارا مالک تو وہ ہے کہ وہ ہمیں کھلاتا ہے، وہ ہمیں پلاتا ہے، تم اپنے مالک کو کھلاتے ہو، کھانا اسے دیتے ہو، پانی اسے دیتے ہو، لیکن میرا مالک تو وہ ہے، وہ الٹا ہمیں کھلاتا ہے، وہ ہمیں پلاتا ہے، اور جب تمہارا مالک سو جاتا ہے تو تم اس کی پہرہ داری کرتے ہو، لیکن عارف نے کہا میرا مالک تو وہ ہے، جب میں سو جاتا ہوں تو وہ میری پہرہ داری کرتا ہے، میری حفاظت کرتا ہے، اور وہ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، میرا مالک مجھے کھلاتا ہے، میرا مالک مجھے پلاتا ہے، جب میں سو جاتا ہوں تو میری حفاظت کرتا ہے، اور تم نے کہا کہ تمہارا مالک تمہیں دن میں 3 مرتبہ شفقت کی نظر سے دیکھتا ہے، لیکن میرا مالک تو وہ ہے، میرے مالک کی شان تو وہ ہے، میرا مالک دن میں 3 مرتبہ نہیں، دن میں 5 مرتبہ نہیں، بلکہ دن میں 360 مرتبہ، دن میں 360 مرتبہ
مرتبہ محبت کی نظر سے، نظر کرم سے مجھے دیکھتا ہے، محبت سے مجھے دیکھتا ہے، اور میرا مالک تو اتنا پیارا ہے کہ جب مجھ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، جب مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو میرا رب پکڑ نہیں کرتا، بلکہ میرا رب اس خطا کو معاف کر دیتا ہے۔ تو غلام نے کہا کہ واقعی میں تمہارا مالک تو بڑا پیارا ہے، تمہارا مالک تو بڑا اچھا ہے، محبت بھی کرتا ہے، کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، معاف بھی کر دیتا ہے۔ ہمارا مالک تو محبت تو کرتا ہے لیکن جب غلطی ہو جاتی ہے تو مارتا بھی ہے، پیٹتا بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عارف نے کہا کہ اس آپ مالک کا ساتھ چھوڑو، آؤ میرے مالک کے ساتھ آ جاؤ، آؤ میرے مالک سے اپنا تعلق جوڑ لو، آؤ میرے مالک سے اپنا تعلق کو مضبوط کر لو۔ تو غلام نے کہا ٹھیک ہے، آج سے میں اس اپنے مالک سے، بادشاہ سے کنارہ کش کر رہا ہوں، اور آج سے میں اسی مالک سے اپنا تعلق جوڑ رہا ہوں جو مالک گناہ ہونے پر بھی معاف فرما دیتا ہے، غلطی ہونے پر بھی معاف فرما دیتا ہے۔ تو میرے پیارے مسلمانوں، واقعی میں اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرو، اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرو۔ اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرتا، بلکہ اللہ تو اپنے بندوں سے بے انتہا پیار محبت فرماتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لے اس کے لیے تو واہ واہ ہے، اس کے لیے تو دنیا بھی کامیاب ہے، اس کے لیے تو آخرت بھی کامیاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرو، اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ مضبوط کرو، اور ہر حال میں اللہ پر یقین اور بھروسہ رکھو۔ جو اللہ پر یقین بھروسہ رکھتے ہیں وہ لوگ کبھی مایوس نہیں ہوتے، وہ لوگ کبھی نا امید نہیں ہوتے۔ جو اللہ پر بھروسہ رکھے، جو اللہ پر یقین رکھے، وہ انسان کبھی مایوس نہیں ہو سکتا، وہ انسان کبھی بھی نا امید نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرماتا ہے وَمَن تَوَکَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو انسان اللہ پر توکل رکھے، جو انسان اللہ پر بھروسہ رکھے، وہ انسان کبھی بھی مایوس نہیں ہو سکتا، وہ انسان کبھی بھی نا امید نہیں ہو سکتا۔ اور جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ تو میرے پیارے مسلمانوں، اللہ پر پختہ یقین رکھیں، اللہ پر توکل رکھیں۔ دنیا والوں کی کیا اوقات ہے جو ہمیں کھلا سکیں، دنیا والوں کی کیا اوقات ہے جو ہمیں دے سکیں۔ ارے دنیا میں تو صرف انسان کا ہلا ہوتا ہے، انسان کا کام صرف ہلا کرنا ہے، لیکن دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، دینے والی ذات پروردگار عالم کی ذات ہے، پروردگار عالم ہی دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ذریعہ بنا دیتا ہے۔ انسان بیمار ہو تو انسان ڈاکٹر سے دوا لیتا ہے، لیکن شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ انسان کسی کام میں مشغول ہوتا ہے، کسی مالک کے پاس میں مزدوری کرتا ہے، اور وہ مالک اسے پیسہ دیتا ہے، تو پیسہ دینے والا تو وہ ہوتا ہے لیکن دلانے والا پروردگار ہوتا ہے، کیونکہ پروردگار عالم تو ایک ذریعہ بنا دیتا ہے۔ انسان دنیا میں انسان کا ذریعہ ہے، لیکن حقیقی طور پر خالق اللہ ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ ہی کھلاتا ہے، اللہ ہی پلاتا ہے۔ تو اللہ پر یقین رکھو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ میرے پیارے مسلمانوں، جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ انسان کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے ہیں، وہ انسان کبھی بھی نا امید نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اللہ ان کی غیبی مدد فرما دیتا ہے۔